زا ہمارے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں پہلا تو ہے الصلاۃ، مطلب کلمہ طیبہ کے بعد، اور اس کے بعد الزکوۃ. ٹھیک ہے، تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا زا جو ہے یہ شمسی حرف ہے. سین السمیع، اور ایگزامپلس الساجد، بہت ساری ایگزامپلس ہیں. آپ ذہن آپ اپنا دوڑائیں گے تو صاد الصمد، ماشاءاللہ، الصادق، الصبور، الصبور. ضاد الضار. آخری سورۃ الفاتحہ کا آپ کا لفظ کیا ہے؟ الضالین. لام پروناؤنس نہیں ہوا، لہذا ضاد جو ہے آپ کا شمسی حرف ہے. مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابھی برابری نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. جی اس کے بعد اگلا حرف ہے طا. الطارق، الطائر. لام پروناؤنس نہیں ہو رہا، لہذا آپ کا طا جو ہے یہ بھی شمسی حرف ہے. ظا الظاہر، ماشاءاللہ، الظہیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ٹھیک ہے، سارے الفاظ میں آ گیا تو آپ کا ظا جو ہے یہ بھی شمسی حرف ہے. ہاں جی، وہاں ابھی تک 5 ہی ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کافی سارے ہو گئے. عین، جی العلیم، ماشاءاللہ، العالم، قمری حرف. غین الغنی، الغیب، قمری حرف. فا الفاتر، الفوز. لام پروناؤنس ہو رہا ہے، لہذا فا جو ہے آپ کا قمری حرف. قاف القادر، القلم، اور قمری حروف اس کی کاف الکتاب، لام. ہاں جی، لام سے لفظ بنائے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، اللطیف. اللطیف آپ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا لکھا ہوا. تو یہ لفظ فیصلہ کر دے گا کہ لام شمسی حرف ہے یا قمری حرف ہے. ہاں جی، کون سا ہے؟ شمسی. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہ پہلا والا لام جو ہے وہ پروناؤنس نہیں ہو رہا. بولنے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللطیف جیسے ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، لیکن لکھنے میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں لکھتے ہوئے تو سورۃ الملک کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ اللطیف الخبیر ہے. تو وہاں دونوں اسماء میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ اللطیف کیسے لکھا ہوا ہے. تو لام کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھی ہمارا حرف شمسی ہے. میم المالک، الملک، المہیمن. ٹھیک، تو فیصلہ ہو گیا میم آپ کا قمری حرف ہے. نون النافع، ماشاءاللہ، النور. تو آپ کا نون جو ہے یہ شمسی حرف ہے. ہاں جی، نون کے بعد واو، الوہاب، الواحد، الواجد. فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد ہاں، قرآن مجید کا ایک اور بڑا خوبصورت نام ہے الہدا، الہدا. فیصلہ ہو گیا ہاں آپ کا قمری حرف ہے. اس کے بعد یا، الیقین،
الیتیم، فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا یا بھی قمری حرف ہے. ہاں جی اب ذرا کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم کہ قمری حروف جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حروف آپ کے قمری حروف ہو گئے. اور اگر آپ کے یہ بات ہے کہ کل حروف ہجا جو ہیں وہ 28 ہیں، لہٰذا 14 ہی یہ آپ کے ہونے چاہیے. تو 14 جمع 14 برابر 28. تو 14 حروف ہے اور 14 حروف شمسی حروف ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ حوالے سے یاد کروایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس جملے کو یاد کر لیں تو آپ کو علیحدہ علیحدہ قمری اور شمسی حروف یاد کرنے نہیں پڑتے. اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں. تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اس جملے کی خاصیت یہ ہے کہ اس جملے میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ میں کوئی بھی حرف ریپیٹ نہیں ہوا. وہ جملہ کچھ اس طرح ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قمری حروف کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے. کوئی بھی حرف آپ کو دوبارہ اس جملے میں استعمال ہوتا ہوا نہیں ملے گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 14 کے 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے. جی الف لام کے حوالے سے 2 باتیں ہم نے پڑھ لیں، انتہائی اہم باتیں. پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آپ اس کے شروع میں الف لام داخل کرتے ہیں، اور پھر مختلف کیٹیگریز جو اسماء کی تھیں ان پر ہم نے باری باری الف لام داخل کر کے دیکھا، پریکٹس کی. اور 2 چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں مین وہ یہ تھیں کہ اگر کسی اسم پر تنوین لگی ہو تو الف لام کے داخلے کے بعد وہ تنوین ہٹ جاتی ہے. اور تنوین اسماء کی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ واحد اسم ہو، منصرف، واحد منصرف اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یا جمع مکسر منصرف وزن جو ہے آپ کا اس میں تنوین آتی ہے. اور باقی جو کیٹیگریز ہیں ان پہ سمپل الف لام داخل ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اسم معرفہ ہو جاتا ہے. ہاں جو آپ کے غیر منصرف اسم ہیں ان پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. یہ 2 باتیں بس آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور حروف قمری اور حروف شمسی کے حوالے سے آپ کے سامنے 14 حروف کی 2 فہرستیں تیار ہو گئیں. 14 حروف آپ کے قمری حروف ہیں، 14 حروف شمسی حروف ہیں. ان حروف کو ویسے یاد کرنا بہت مشکل ہے. آپ بھول جائیں گے الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا، شاید پورا دن لگ جائے نہیں یاد ہوں گے. اس عمر میں تو خاص طور پہ چیزیں یاد نہیں ہوتی. اس لیے اگر ایک چھوٹا جملہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. الف لام کے متعلق ایک اور اہم بات ہے. الف لام میں آپ 2 حروف دیکھ رہے ہیں. ایک آپ کو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے اور حمزہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر حرکت ہے، ٹھیک، اور دوسرا لام ساکن ہے. اب اس الف لام میں یہ جو لام ہے اس کا نام آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے. الف لام کا لام تعریف کہلاتا ہے. اور یہ نام میں آپ کو اس لیے یاد کروا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اس عربی گرامر میں تقریباً 6-7 لام پڑھنے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے لاموں سے واقف ہونے شروع ہو جائیں. قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے لام نظر آئیں گے، پھر آپ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا لام ہے، لام تعریف ہے یا وہ لام ہے یا وہ لام ہے جو باقی مزید ہم نے پڑھنے ہیں. تو الف لام کا لام تعریف کہلاتا ہے. معرفہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے. یہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کے بارے میں جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ہمیشہ آپ کو وہ یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے، حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے کہ جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے
تو وہ حمزہ لکھنے میں رہتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ایک ایگزامپل آپ نے ابھی کی ہے نا, شمسن, پہلے آپ نے کیا کیا, اس پر الف لام داخل کیا اور شین آپ کا شمسی حرف ہے, لہذا الشمسو آپ نے سے پڑھا, تنوین ختم ہو گئی. الشمسو کی حالت نصب کیا ہوگی, الشمسا. حالت جر کیا ہوگی, الشمسی. ٹھیک ہو گیا. اب لام تو آپ کا لام تعریف ہو گیا, حمزہ آپ کا حمزۃ الوصل ہو گیا, اور حمزۃ الوصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسے ما قبل پیچھے سے آپ ملا کر پڑھیں گے, مثلا میں اس سے پیچھے ایک لفظ ہے واو, اب آپ اسے پیچھے ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو حمزۃ الوصل جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لکھنے میں رہتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. یہ حمزۃ الوصل ہے. لہذا